اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دخول آگ میں ڈالنے کے بعد آپ نکل کر جب باہر آئے، لوگوں کو آپ نے واضح نصیحت سنائی کہ اے دنیا والے کہ اگر تمہارے دل کے اندر بھی معرفت الہی آ جائے تو یہ دنیا کی آگ کو دنیا کی رہی جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ جب آئے تو نمرود والوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ تو زندہ آ گئے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور رب کائنات نے حکم فرمایا کہ ابراہیم کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے آپ مصر کی طرف چلے۔ جب آپ وہاں سے چلے، راستے میں آ کر ایک مقام پر آ کر بیٹھ گئے، ایک شہر میں آ کر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد لوگوں کو دیکھا کہ ہجوم کے ساتھ وفد کے وفد جا رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ بتلاؤ کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ ایسا کہ بندے ایک بادشاہ ہے جس کی لڑکی بڑی حسین ہے، ہم وہاں جا کر بیٹھتے ہیں، وہ سبھی کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد جو اس کو پسند آئے گا وہ مالا اس کی یعنی گود کے اندر ڈال دے گی، اس کے ساتھ وہ شادی کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی چل پڑے، چلو میں بھی دیکھوں۔ جب آپ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے، جب دوپہر کا وقت ہوا یا شام کا وقت ہوا تو وہ لڑکی پردے میں آئی، ایک طرف سے دیکھنا اس نے شروع کر دیا، ایک تختے پہ ہے، اسی طرح دیکھتی دیکھتی کہ ایک فقیر آدمی بیٹھا ہے جس کے کپڑے بھی پرانے ہیں، میلے کچیلے ہیں، کہ اس کو جب یعنی اس کی نگاہ پڑی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر تو میرے محبوب کا نور مبارک، آپ کا چہرہ انوار چمک رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ یعنی ساری محفل کے اندر، سارے ہجوم کے اندر اس آدمی کا چہرہ جو چمک رہا ہے وہ ایسا آدمی نہیں، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تو اس نے وہ مالا اس کے یعنی گود میں ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ اے بیٹی یہ جو فقیر آدمی نظر آتا ہے جس کے کپڑے بھی پرانے ہیں اور نیچے بیٹھا ہوا ہے اور لوگ کھڑے ہیں یعنی صاف ستھرے کپڑے پہن کر، لڑکی نے جواب دیا کہ ابو جان جو چیز اس کی پیشانی کے اندر چمک رہی ہے نا وہ میں دیکھ کر آئی ہوں، تو نے نہیں، وہ بھی بادشاہ تھا، تو اس نے کہا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں اور نبی کو پہچانا ہے میں نے۔ جب حضرت ابراہیم کو لے گئے اور اس کے بعد کپڑے پہنائے اور غسل دینے کے بعد نکاح کر دیا، کرنے کے بعد کچھ عرصہ رہے، اس نے کہا میں تو یہاں سے چلوں گا مصر، مجھے تو حکم ہے کہ اگر تو نے جانا ہے تو چل۔ اس نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، تیرا باپ اجازت دے گا یا نہیں؟ تو اس نے جا کر اپنے باپ کو بتلایا کہ میرا خامن جو ہے مصر جا رہا ہے، میں بھی وہاں جاؤں گی۔ تو باپ نے کوئی بات نہیں کہا کہ جانا چاہتی ہے تو چلی جاؤ۔ جب آپ مصر کی طرف گئے تو ایک شہر آیا، وہاں کا بادشاہ ایک بڑا ظالم تھا۔ جب نئی دلہن شادی کرتے تھے پہلے اس کے پاس لے جاتے، اگر اس کو وہ پسند آ جاتی تو رکھ لیتے، ورنہ وہ واپس کر دیتا بھی اس کو لے جاؤ۔ جب حضرت ساریہ بڑی حسین و جمیل تھی، اتنا حسن تھا کہ اس کے حسن کے مقابلہ کوئی عورت نہیں کر سکتی۔ بادشاہ کو جا کر بتلایا کہ ایک مسافر آدمی آیا ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکی ہے بڑی حسین ہے کہ آج تک تو نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی۔ جب اس کو لے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بادشاہ نے پوچھا کہ بتلا تیری کیا لڑکی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاذا اختی،
کہ یہ میری بہن لگتی ہے۔ پہلے شریعت کے اندر اپنی بیوی کو بہن کہہ سکتے تھے، تو اس کی نیت بد ہو گئی کہ اگر بہن لگتی ہے یا کوئی آئے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ جب وہ بہن نکل آئے تو رب کائنات نے اس کے لیے دیواریں جو تھی وہ شیشے کی بنا دی اور اتنی آواز کر دی جو گفتگو کرتا رہے حضرت حاجہ حضرت ساریہ سے ابراہیم خلیل اللہ سنتے رہے، آپ بیٹھ کر دیکھتے رہے۔ اس کی نیت جب بند ہوئی آگے ہاتھ بڑھایا، ایک روایت کے اندر آتا ہے وہ زمین میں اتنا تھا، جس جانے کے بعد زمین نے قابو کر لیا تو وہ آزاد میں آ گیا، یعنی آپ کی منت سماج کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے۔ آپ نے دعا مانگی وہ زمین